حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في موضع نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك لمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سب طرح کی حمد و ثنا، شکر و احسان اور تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے. درود و سلام ہو آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پر اور ان کے اولاد پر. معزز حاضرین، عمائدین شہر، محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں سورۃ القلم کی ابتدائی چند آیات پڑھا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. آج کے خطبے میں ان آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دونوں کی روشنی میں آپ کی روبرو دین میں، مذہب اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. معزز حاضرین، یہ جان لیں کہ اخلاق مذہب اسلام کے علاوہ ہر قوم، ہر ملت، ہر مذہب پسند کرتا ہے. جو بے ڈھنگا ہو، بے اخلاق ہو، اسے لوگ نفرت کرتے ہیں. لیکن یہ مجموعی بات ہے، اجتماعی بات ہے. لیکن مذہب اسلام نے عقیدہ توحید کے بعد اخلاق پر بڑا زور دیا ہے. عقیدہ توحید کے بعد اخلاق کی بڑی اہمیت کو سامنے رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے آپ کے اخلاق کا جو چرچا ہے بڑا عام تھا. ہر آدمی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے. کیا مرد اور کیا عورت، کیا بوڑھے اور کیا بچے، کیا امیر اور کیا غریب، ہر آدمی آپ کے اخلاق کا لوہا مانتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کا، اخلاق کا، گفتگو کا، چال و چلن کا. نبوت سے پہلے کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے کی بات آئی، کوئی تنازع پیدا ہو گیا، انتشار ہو گیا، جھگڑا برپا ہو گیا، یا کسی میں بات چیت ایسی بڑھ گئی کہ نوبت لڑائی فساد تلک آ جاتی، ایسے موقع پر لوگ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم مانتے تھے. حکم ماننے کو، امیر ماننے کو، فیصلہ کرنے والے ماننے کو شرف سمجھتے تھے نبوت سے پہلے. جیسا کہ حجر اسود کا واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی نہیں. کعبۃ اللہ ڈھہ چکا تھا سیلاب کی وجہ سے، تو اس کو بنانے کے لیے کئی قبیلہ سامنے آئے اور بنائے، سب لوگ مل کر کے بنائے. ایک پتہ کی بات اس میں یہ ہے کہ کوئی لوگ مکے کے اندر پیسہ اتنا نہیں رکھے ہوئے تھے ایک ساتھ اپنی پوری رقم خرچ کر کے کعبۃ اللہ تعمیر کر دیں، اتنی رقم کوئی رکھے نہیں تھے. اس لیے آپس میں جو قبیلہ اس کے لیے آگے بڑھے، دوسروں سے تعاون حاصل کرنے لگے، چندہ لینے کے لیے آگے بڑھے، اور صریح اور صاف لفظوں میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہونے جا رہا ہے، کعبۃ اللہ تعمیر ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے ایک
पाई भी कोई हराम का ना दे, अगर ना हो तो छोड़ दे, वो दे ही नहीं कुछ, लेकिन हराम की रकम ना दे। अंदाज़ा करें, अभी नबूवत मिली नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लोग इस्लाम में आए नहीं है, नबूवत मिली ही नहीं है, तो कहाँ से आएंगे। लेकिन अल्लाह के घर का जो एहतराम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, बल्कि उससे पहले से ही है, उसका एहतराम मुशरिकीन मक्का के पास भी था। तो कोई आदमी हराम की कोई एक रकम इसमें जमा ना करे, तो लिहाजा जो हलाल रकम उनके पास थी जमा किए और काबतुल्लाह तामीर किए। कुछ रकम कम पड़ गई तो कुछ हिस्सा छोड़ दिए और वहाँ एक ऐलान लगा दिए कि ये हिस्सा भी काबतुल्लाह में शामिल है, चूँकि हमारे पास हलाल रकम नहीं होने की वजह से हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए। हतीम जिसको कहा जाता है, अलगरज। कई कबीले जो आपस में मिल करके इसको बना रहे थे, तो हजरे अस्वद ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है, इसका एहतराम हम मुसलमान जानते हैं। हजरे अस्वद को इमारत तामीर करते वक्त उठा करके दूसरी जगह रख दिए थे। जब उस पत्थर को फिर वापस उसकी जगह पर रखने की बारी आई, बात आई, तो कई कबीले जो इसको बनाने के लिए आगे बढ़े थे आपस में लड़ने लगे। किस बात पर? इस पत्थर को मैं रखूँगा, क्योंकि ये पत्थर मुतबर्रिक है, मुक़द्दस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आया हुआ है, जो रखेंगे सारे बरकत उन्हीं के हिस्से में चली जाएगी, लिहाजा मैं उसको रखूँगा। और अरब कौम की जब हम तारीख़ पढ़ेंगे देखेंगे, ऐसी जंगजू कौम बात बात पर लड़ झगड़ने नहीं बल्कि जंग करने के लिए तैयार हो जाते थे, और उनकी जंगें कई पीढ़ी कई नस्ल तलक चलती रहती थी। और जब वो मौत वफात होने लगते, मरने लगते, अपने वारिसीन को ये वसीयत करके मरते थे कि फ़लाने कबीले से हमारी जंग है, तुम हार नहीं मानना, ये कह करके वो लोग वसीयत में बोला करते थे। और भी ताज्जुब करेंगे, लड़ते किस बात पर थे पता है अरब के लोग? एक ऊँट वाले का ऊँट इधर से गुजर रहा, दूसरे कबीले के चूज़ा मुर्गे का बच्चा ऊँट के पाँव के जद में आकर मर जाता है। चूज़ा ऊँट के पाँव के दब करके मर जाता है। अब ऊँट वाले और बकरी वाले दोनों जो अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग लोग हैं, इन दोनों में लड़ाई होती, कई नस्लों तक ये लड़ाई बाकी रहती थी। ऐसी कौम थी अरब की। उन लोगों की दावत और इस्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के ज़रिए से। एक बात ये, जब लड़ाई इसी तरीके से जब इतनी मामूली बात पर ये कौम लड़ने वाली थी, लड़ते झगड़ते थे, तो ऐसे मौके पर इस पर भी लड़ाई शुरू हो गई, हत्ता कि खून होने की नौबत आ गई। 2 दिन तक लड़ते रहे लोग। तीसरे दिन किस मामले में? हजरे अस्वद को उसके जगह रखने के मामले में। तीसरे दिन एक उम्र वाले शख्स, उन्होंने कहा कि हम लोग आपस में लड़ना झगड़ना बहुत बेहतर बात नहीं, ऐसा करेंगे कि कोई एक फ़ैसला करके बात को ख़त्म करते हैं। अब सब घर चलो, अगली सुबह सबसे पहले जो काबतुल्लाह के पास आएंगे, सबसे पहले सूरज निकलने के बाद जो काबतुल्लाह के पास आएंगे वही हमारा हकम होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़ैसला करके लोग वापस लौटे, पता नहीं था। तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि सबसे पहले पहुँचने वाले शख्स रहते हैं। उसके बाद हर आदमी अपने घरों से निकलते हैं, मैं ही पहला रहूँगा और मेरी ही बात चलेगी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीला और कौम लोग जब देखते हैं तो खुशी उनके समाते नहीं है, उछल पड़ते हैं खुशी से कि सबसे बेहतरीन काबिल और लायक शख्स हमारे दरमियान नमूदार हो गया। हम उनके फ़ैसले को मानने के लिए तैयार हैं, जो भी फैसला वो करेंगे मानने के लिए तैयार हैं। इनकी ज़बान में झूठ नहीं है, चाल चलन में नरमी है, बातचीत में सलीका है, एक दूसरे के साथ रहमदिली का बर्ताव करते हैं, कारोबार मामलात लेन देन हर चीज़ इनका पाक और साफ़ है, लिहाजा हम इनके बात को मानने के लिए तैयार हैं। नबूवत के पहले का वाक़या है कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से इस अंदाज से मुतासिर थे, ऐसे मुतासिर थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि हमको हकम बनाने के लिए ये लोग फ़ैसला कर ही लिए हैं, यह मामला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर मंगवाए, चादर बिछाए, अपने हाथों से हजरे अस्वद को उस चादर पर रखे और जितने उम्मीदवार कबीले थे सबको कहे कि जो उम्मीदवार हैं कोना एक एक पकड़ो और उसकी जगह पर ले जाकर एक रख दो, बात ख़त्म हो गई। इस वाक़या से मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, सिर्फ ये ना समझें कि इस्लाम ने ही इसको अहमियत दिया है, बल्कि अखलाक मंद लोगों को गैर मुस्लिम भी पसंद करते हैं।
مشرک اور کافر بھی پسند کرتے ہیں، دوسرے مذہب والے لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اسلام نے اس اخلاق کی تاکید اور اہمیت بہت زیادہ دیا ہے اخلاق کی۔ الغرض ابھی خطبہ مسنونہ میں جو قرآن مجید کی آیت پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، کوئی اہم چیز، ضروری چیز جس کی وقعت، اہمیت بہت زیادہ ہو تو اللہ رب العالمین چیزوں کی قسم کھا کر کے اس کو بیان کرتا ہے۔ عام طور پر ہم کسی کو، اپنے ساتھیوں کو، ایک انسان دوسرے انسان کو یقین دلانے کے لیے کسی بھی بات کی، اہم خبر کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں۔ قسم کھا کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ دینے کے بعد سامنے والوں کے دل میں یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچی ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، اللہ کا قسم کھا رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس خبر کی بڑی اہمیت ہے، اس بات کی بڑی اہمیت ہے جو وہ قسم کھا کر کے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایسے ہی کوئی چیز بہت اہمیت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے تو ایسے وقت اپنی بنائی ہوئی تخلیق کی قسم کھاتا ہے، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی زمین، کبھی آسمان، ان سب چیزوں کی اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے۔ قلم، اس کی قسم کھاتا ہے۔ نون، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اور مطلب اللہ رب العالمین کو ہی پتہ ہے۔ والقلم وما یسطرون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قسم ہے قلم کی جسے لوگ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک لمجنون، کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کیا ہے اس سے آپ پاگل نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تمہارے لیے رب العالمین کے بے پایا احسان ہیں، بہت کچھ احسان تمہارے اوپر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہی چیز اصل بیان ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے ایک بڑے پیمانے پر ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پیش کیا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اپنے بعثت کا جہاں پر بے شمار مقاصد ہیں کہ نبی کو اللہ نے کیوں بھیجا، نبی کیوں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں کیا، بہت زیادہ مقاصد ہیں، بہت اصول ہیں اور اس کے کئی مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں ایک مقصد جو بھیجنے کا مقصد ہے، لوگوں کے اخلاق کو درست کروں، لوگوں کے کردار کو درست کروں، اور اس چیز کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید، ان سے پہلے جو بھی آسمانی کتابیں ہیں اس میں بھی ذکر ہوا۔ اس میں جو ذکر ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آخری نبی ہوں گے، بد زبان نہیں ہوں گے، بد چلن نہیں ہوں گے، اخلاق مند ہوں گے، یہ ساری صفات کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، وہی ہے جس نے تمہیں میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر کے مبعوث کیا، بھیجا، کس مقصد سے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کو، قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کے تم لوگوں کے درمیان سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تم کو پاک کرے شرک سے، بدعت سے۔ انسان کو پاک کرنے کا مطلب شرک سے، رسم و رواج سے، بری چیزوں سے، برے عادات سے، برے اطوار سے، ان سب چیزوں سے پاک کرے۔ اور ایک تو اللہ کی آیت کو پڑھ پڑھ کر کے سنائے، انسان کو پاک کرے، اور تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو اس کتاب کو سمجھائے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، کیا معنی ہے۔ تو اس میں دیکھیے، کوئی آدمی یہ سوچے کہ قرآن کریم ہم پڑھ لیں اور اس کا معنی اور مطلب کو ہم خود ہی سمجھ لیں تو وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی بات جسے حدیث کہی جاتی ہے، قرآن کی آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی سمجھایا جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کو سمجھانے کا حکم دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا یہی مطلب ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد ہے۔ تو پاک کرنا، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھانا، اور حکمت کی باتیں بھی دینا، اسی کے اندر اخلاق اور کردار، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ معاشرے میں جب انسان رہتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، دوست اور احباب سے ملتا جلتا ہے، ایسے موقع پر لوگوں کی اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
تو آپ کے اخلاق ایسے تھے جو کہ امیروں کو متاثر کیا، غریبوں کو متاثر کیا، بچوں کو، جوانوں کو اور بڑوں کو متاثر کیا، ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے ساتھ متاثر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو۔ اخلاق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسی تھی؟ ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں، کئی احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ظاہر رضی اللہ عنہ، نہایت کالے کلوٹے بد شکل، زبان بھی اتنی ان کی اچھی نہیں، دیہاتی گاؤں کے رہنے والے، بدو، امیر بھی نہیں، بالکل ہی غریب، اتنے زیادہ اللہ نے ان کو دولت نہیں دیا تھا۔ جب کبھی وہ اپنے دیہات سے، گاؤں سے، قریے سے مدینہ آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملاقات کرتے۔ اپنے گاؤں میں کھیتی باڑی یہ کیا کرتے تھے؟ تو کھیتی باڑی میں جو سبزی، ترکاری، اناج اگاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر کے آتے تھے، تحفتاً، تحفہ دینے کے لیے، ہمارے کھیت میں یہ ترکاری اگی ہے، یہ اناج اگا ہے، یہ فصل ہماری کھیت کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ظاہر رضی اللہ عنہ اپنے سامان کو بازار میں رکھ کر کے بیچ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ان کو دیکھ لیا کہ ظاہر رضی اللہ عنہ جو سامان کو بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کی آنکھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے داب دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہی یہ رویہ کرتے ہیں جن سے بے پایا محبت ہو، جن کو ہم بہت زیادہ چاہتے ہوں، ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، ستانے کے لیے نہیں، بلکہ پیار کا اظہار کرنے کے لیے، محبت کی اظہار کرنے کے لیے کہ ہمارے نہایت قریبی آدمی ہیں، بہت کلوز ہیں، بہت زیادہ ان سے دوستی ہیں۔ اور اس کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم پہچانو کون ہاتھ دبائیں، کون تمہارے آنکھ کو دبائیں، ہاتھ کے ذریعے سے پہچانو۔ یہ ایک شان سے کہتے ہیں اپنی خاص دوست جو رہتے ہیں ان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے دبا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دیر رہتے، کچھ حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ حرکت اگر کوئی مجھ سے کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں، وہ سمجھ گئے۔ کہتے ہیں جب میں پہچان لیا، میرے دل میں یہ آرزو ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ میرے بدن سے لگے ہوئے ہوں، کچھ اور دیر ایسا ہی رہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے، کچھ دیر ایسے ہی رکھے، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ مجھے پہچان چکے ہیں، تب دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بھائی کون اس شخص کو خریدے گا مجھ سے؟ میں اس کی بیپار کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ ظاہر رضی اللہ عنہ کو کون خریدیں گے مجھ سے؟ ظاہر رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جا کر کون خریدے گا؟ نہ شکل و صورت سے میں خوبصورت ہوں، نہ امیر ہوں، نہ سمجھدار ہوں، نہ پڑھا لکھا ہوں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے پاس، کیا دیکھ کر کے لوگ خریدیں گے مجھ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو حیثیت ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ حیثیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تمہاری حیثیت کو، تمہاری قدر کو، تمہاری منزلت کو، تمہاری مقام کو اور تمہارے مرتبہ کو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس بات کو اب یہ واقعہ ہے دونوں میں آپس کی گفتگو ظاہر رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی، سوچنے اور عبرت حاصل کرنے کی بات یہ ہے، امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدو دیہاتی، ان کے اور ان کے درمیان اونچ نیچ کے بغیر، اتار چڑھاؤ کے بغیر، بڑپن اور چھوٹے پن کے لحاظ کیے ہوئے بغیر ملن ساری کا کردار دیکھیں، سبق لیں یہاں پر۔ یہی ہے اخلاق جنہوں نے ہر آدمی کو متاثر کیا۔ ارے انسان تو انسان، بلکہ حیوانوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے متاثر کیا۔ اخلاق سے حیوان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متاثر ہوئے۔ یہ ماحول میں جب ہم اپنے رشتے ناتے میں ملتے ہیں، ان کے تقریب میں جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، دعوت میں پہنچتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا ہوتا ہے، ایسوں کے متعلق اخلاق نبوی ہمیں کیا کہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یأتیہا ویدعا الیہا من یاباہ۔ سب سے بدترین ولیمے کی دعوت وہ ہے، سب سے بدترین ولیمے کی دعوت وہ ہے
جس کے اندر آنے والے لوگوں کو روکا جائے اور جو آدمی نہیں آنا پسند کرے ان کو بار بار کہہ کر کے بلایا جائے، بار بار خوشامد کر کر کے بلایا جائے۔ لبے لباب نچوڑ اس حدیث کی یہ ہے کہ جب ہم اپنی شادی بیاہ میں ولیمے کی دعوت یا کوئی ایسی دعوت جو ایک رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے کرتے ہیں، امیروں کا خیال کرنا اور غریبوں کو چھوڑ دینا، اخلاق نبوی ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں بہت سارے مسکین ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں پر غم خاری کھانے، ان کا خیال رکھنے کی بڑی تاکید کی۔ ممکن ہے ہمارے رشتہ دار غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، ان کو چھوڑ کر کے ہم ایسوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری دعوت کی، اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں ہماری دعوت کی، اور ہمارے رشتہ دار اس امید میں ہیں کہ ہمارے رشتہ دار آج دعوت رکھے مجھے بلائیں گے، ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کھانے میں شر کا، شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمہ کی وہ کھانا ہے جس کے اندر آنے والوں کو روکا جائے اور جو آدمی نہیں آنا پسند کرے بار بار ان کو بلایا جائے، بار بار ان کو خوشامد کی جائے۔ تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ کھانے میں لحاظ کیا جائے، بلکہ برابری کا حکم دیتا ہے اسلام۔ پھر اس کے بعد جو آدمی اخلاق مند ہوتا ہے اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، ان کو کیا اس کے اندر بڑپن کیا آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی منزلا یوم القیامہ، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب میرا، پسندیدہ آدمی میرے پاس، میرے نزدیک، اور سب سے قریبی میرے نزدیک درجے کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ ہوں گے حسن الخلق، وہ آدمی ہوں گے قیامت کے دن احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق کے اندر حسن خلق کا جذبہ ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قربت حاصل کرنے والے ہوں گے، جن کے زبان اچھے ہوں، بات چیت اور طور طریقہ اچھے ہوں۔ جب کسی سے ملے، دیکھیے ہماری مسکان، ہماری خوشی، ہمارے ہنسی اور چہرے کی خوبصورت مسکان بھری چہرے کا بنا کر کے سامنے والے کے پاس ملنا ہماری کوئی دولت نہیں چلے جاتی، لیکن یہ بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ مسکرا کر اگر ہم کسی دشمن سے بھی ملیں، ہماری دولت مسکرانے کی وجہ سے چلا نہیں جاتا، لیکن سبق بہت بڑا دے جاتا ہے۔ کسی کے پاس ہم ایک چرانڈی صورت بنا کر کے، ایک دم صورت شکل لٹکا کر کے، سیتا پھل کی طرح بنا کر کے اگر ہم ملاقات کریں گے تو وہ آدمی اہمیت نہیں دینے کی وجہ سے بڑا رنجیدہ ہوتا ہے، بڑا رنجیدہ تھا۔ کیا یہ ملاقات کرنے کا ڈھنگ ہے، طور ہے، طریقہ ہے؟ بے ڈھنگا آدمی، طرح طرح کے خیالات آتے رہیں گے۔ ایک ہمارا دشمن ہی ہے سمجھ لیجئے، بہت زیادہ ہم کو تکلیف دی انہوں نے زندگی میں، لیکن نوبت آئی کہ ہم کبھی ملاقات کر لیے، سلام کر، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے خیریت پوچھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دل پسیج جاتا ہے اس دشمن کے ساتھ مسکرا کر کے ملنے کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاقو اخوانکم بوجہ طلیق، اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملاقات کیا کرو، مسکراہٹ کے ساتھ ملا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما اکثر يدخل الناس الجنہ، انسان کے لیے وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جس کو عمل کرنے کی وجہ سے زیادہ انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جس پر چلنے کی وجہ سے جتنے لوگ چلیں گے اتنے زیادہ لوگ جنت میں لوگ داخل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، دل کے اندر تقوی پیدا کرنا، وحسن الخلق، بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا، ہر آدمی کے ساتھ اپنی اچھے اخلاق کو مثال بنانا، پیش کرنا، ہماری ایسی اخلاق ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سوال ہوا وما اکثر يدخل الناس النار، وہ کون سی چیز ہے جس کو کرنے کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہی دونوں چیز ہے جس کو انسان اگر کنٹرول میں نہ رکھے جہنم لے جانے کے سبب میں دونوں۔ اخلاق کے جو اثرات ہیں زبان سے ہی جھلکتا ہے، بات چیت سے جھلکتا ہے۔ طور طریقہ دیکھیے، دیہاتی آدمی ہوں گے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا الگ طریقہ ہوگا، لیکن وہ اخلاق کی کمی سے نہیں، دیہات کی وجہ سے ہے۔ لیکن زبان جو ہے انسان کی اخلاق اور نسل کا پتہ بتا دیتا ہے۔
ان کے خاندان کا پتہ بتا دیتا ہے زبان. تو اس کی لحاظ رکھنا، زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بڑی اہمیت، اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے والوں کو جنت میں لے جانے کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی طرح سے شرمگاہ، جس کی خباثت اور برائی کو قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ بیان فرمایا ہے. ایک اور چیز، عبادات. اخلاق ایک ایسی چیز ہے، عبادات کی کمی بیشی کو، عبادات میں اگر کٹوتی ہو جائے کسی قسم کو تو اس کی بھرپائی جو ہے حسن اخلاق، انسان کے حسن اخلاق کر دیتے ہیں. کیا دلیل ہے بھائی؟ عبادت کرتے ہیں انسان، اس میں کمی ہو گئی، کچھ کمی رہ گئی، اس نے اخلاق اس کو بھر دیتے ہیں. اور عبادت میں کمی کرتے کیا ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، ظہر میں 4 وقت نماز، یا جو وقت جتنی وقت مقرر ہے اتنی نماز ہم پڑھتے ہیں. اس میں کمی کیا ہے؟ ہماری جب نماز ہوتی ہے، دماغ، جان، جسم سب نماز میں رہتے ہیں. امام کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، سب نماز میں رہتے ہیں، لیکن دماغ جو ہے پوری گردش کرتے رہتے ہیں، بازار کی، گھر بار کی، آل اولاد کی، بھائی بہن کے، رشتے ناطے کی، دوست کے، دشمن کے پھرتے رہتے ہیں. البتہ جسم نماز میں رہتا ہے. اس کی مثال، امام اگر نماز پڑھتے رہے، 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت میں امام سلام پھیر دے، اس کا اصول کیا ہے؟ فوراً مقتدی میں سے کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہے، یہ طریقہ ہے. لیکن اب کی نوبت جو عبادت میں کٹوتی رہتی ہے، کمی رہتی ہے، جب ہم عبادت کرتے ہیں یقین کامل رہتا نہیں ہے ہماری عبادت میں. امام 3 رکعت میں امام سلام پھیر دے تو سلام پھیرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے گفتگو کرتے ہیں. 3 رکعت پڑھے سگے ہیں نا، اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ڈیسیژن کرتے رہتے ہیں، ہاں 3 رکعت، تب فائنل ہوتا ہاں 3 رکعت. خود سے یعنی ایک کانفیڈنس، یقین نہیں رہتا ہے ایک مومن کو نماز پڑھتے سمے کہ نہیں 3 رکعت ہی ہوا. اس کا مطلب یہ اگر یقین نہیں ہے، دماغ ہمارا باہر ہے اور نماز ہماری اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد، بات میں بات ملا لینے کے بعد فائنل ڈیسیژن 3 رکعت ہوئی بھائی، اور 1 رکعت پڑھو، یا جو حکم ہے اس طریقے سے عمل کرو. ایسا یہ عبادت میں کٹوتی رہتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھرپائی جو ہے عبادت کی کمی کی بھرپائی حسن اخلاق سے کر دیتا ہے اللہ رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ بے شک انسان حسن خلق کے ذریعے سے روزے رہنے والے اور قیام اللیل کی پابندی کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. جس انسان کا اخلاق اچھا ہو، اس اخلاق کی وجہ سے صائم یعنی روزہ رکھنے والا انسان، قائم تہجد کی پابندی کرنے والا انسان، نماز کی پابندی کرنے والا انسان، ایسے لوگوں کے درجے کو حاصل کر لیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق کی وجہ سے. یہ ایک چیز. اور عبادت میں اخلاق جو مؤثر ہوتی ہے، اثر کرتا ہے، کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء ادخل فی حسن الخلق. میزان جب میدان محشر میں انسان کے اعمال کو ترازو میں تولے جائیں گے، کوئی چیز اس کو زیادہ وزنی نہیں کر سکتے ہیں سوائے حسن خلق کے. اگر انسان کے پاس اچھی اخلاق والا عمل دنیا کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیے، اچھا اخلاق ہے، حسن خلق ہے، تو میزان کو بھی وزنی کر دیتا ہے انسان کا یہ عمل میدان محشر میں. تو الغرض لباب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر انسانوں کو متاثر کیا، ہر فرقے کے، ہر لوگوں کے، ہر طرح کے لوگوں کو متاثر کیا اپنے اخلاق کے ذریعے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہتے تھے، کوئی آدمی مسجد نبوی کی دیوار پر بلغم ڈال دیتے ہیں، دست نبوت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھرچتے ہیں، صاف کرتے ہیں مسجد نبوی کے. کوئی کون آدمی بلغم ڈالا ہے، تھوکا ہے، کسی کو پتہ نہیں، اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کرتے ہیں، عطر لگاتے ہیں اور صحیح سالم کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہاں یہ سوال نہیں کرتے ہیں، اخلاق تو یہی ہے، کمال اخلاق. یہ سوال نہیں کرتے ہیں کون بے ڈھنگا آدمی ہے مسجد کی دیوار میں تھوک دیا، ایسا سب نہیں پوچھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کرتے ہیں. بدو آتے ہیں وہی مسجد نبوی میں، پیشاب کرنے لگتے ہیں ایک کونے کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈراتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، نصیحت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خاتون کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے، ایک بخاری کے اندر ذکر ہے. ایک خاتون، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سینکڑوں صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، سینکڑوں صحابہ. بڑی شدت کی پیاس لگی، اور عام طور پر سفر میں ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے اتنی سہولت کے باوجود، جبکہ چل کر کے جایا کرتے تھے. بڑی شدت کی پیاس لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو.
پانی کسی کے پاس ہے ہی نہیں, پانی تلاش کرتے ہیں بہت دور ہے. ایک لاغر کمزور بوڑھی خاتون پانی لے کر کے ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے جب صحابہ کرام کو بھیجے تو کمزور اور بوڑھی ایک خاتون ادھر سے پانی لے کر کے آ رہی ہے. صحابہ کرام نے ان سے مطالبہ کیا تو تیار نہیں ہوئے پانی دینے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر کے آتے ہیں, ان کے پاس پانی ہے, ہم لوگوں کو ضرورت ہے, پوچھے تو دیتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو برتن ہے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں. ہاتھ ڈالنے کے بعد یہ معجزہ, کئی مرتبہ ایسا معجزہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے نکلتے ہیں. سینکڑوں صحابہ کرام اس میں شریک ہیں, سب لوگ پانی پی لیتے ہیں, اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, رکھ لیتے بھی ہیں. اور اس کے بعد اس خاتون کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ ان کو جو ہے جتنا ہو سکے تمہارے پاس کچھ نہ کچھ اس کو ہدیتاً دے دو, کہ اس کا پانی لیے ہم کو پانی دیا. یہ طریقہ ہوتا ہے, اخلاق ہوتا ہے. تو جن کے پاس ستو تھے, کھانے کے چیز تھے, سفر میں لیے تھے, ڈھیر سارے ان کو عطا کیے اور اپنے گھر لوٹ گئی یہ عورت. اس کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر کے یہ بوڑھی کہتی ہیں, یہ بوڑھی خاتون کہتی ہیں, جئتکم من عند اسحر الناس, میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کر کے آئی ہوں. یہ عورت یہ خاتون جو ہے مسلمان نہیں تھی, سمجھ لیے کہ وہ جادو ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئے, حالانکہ یہ معجزہ ہے, ان کو پتہ نہیں تھا. ایسا کہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا, یہ واقعہ ذہن میں رکھیں, وہ اپنے گھر چلے گی, خوشی خوشی لوٹی. فتوحات کا جب سلسلہ شروع ہوا تو ایسے وقت میں ہر جگہ فتح ہو رہے تھے, فتح حاصل کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کو تم کبھی حملہ نہیں کرنا. کیوں بھائی؟ اس میں وہ خاتون کا وہ قبیلہ ہے جنہوں نے ہمیں وقت ضرورت پانی پلائی تھی. اس کے بعد جب سارے جگہ فتوحات ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے حملے ہو رہے ہیں, تو یہ اپنے قبیلے والے کے پاس کہتی ہے, پتہ ہے تم لوگوں کو کیوں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی ہمارے قبیلے پر حملہ نہیں کرتے ہیں؟ پتہ ہے, اس لیے کہ میں ایک وقت ان کو پانی پلایا تھا, اس کا احسان کی بدولت نہیں حملہ کر رہے ہیں. یہ پورے قبیلہ ان کے اس اخلاق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے, بغیر دعوت دینے کے لیے آئے ہوئے سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ اخلاقی تاثیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے, سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالذکر والآیات الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.